محترم دوستو، آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایک ایسا پیغام ہے جو شاید آپ کی زندگی کو بدل دے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ابو نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا۔ یہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس جال کو سمندر میں پھینک دو۔ جیسے ہی جال پھینکا گیا، ایک بڑی ساری مچھلی جال میں پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کر دو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے نیکی آپ کے ساتھ اجرت کے لیے نہیں کی، تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلا دو۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت، اس کے بچے اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک ہی جیسا ہے، میرے گھر والے بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، آخر میں پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلا دو۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا۔ وہ تو اس کا راستہ دیکھ رہی ہیں کہ ابو کچھ لے کر آئیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے، اب ان کا سامنا کیسے کرے گا؟ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو تو صحیح، یہ ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے آپ کا والد فوت ہوا ہے، میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات آپ سے کرا دے۔ آج میں نے آپ کو پا ہی لیا، یہ لیجئے، یہ آپ کی امانت ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراغ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں، لیکن ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے، میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے اونچی آواز دی اور بولا، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تولے جائے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے، تو میرے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے وہ صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملبہ چڑھتا گیا، جس نے ان صدقات کو روی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو ایک بار پھر پوچھا، ہے کوئی اس کا اور عمل؟ تو اس کو بھی لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا،
ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے، وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور مگر ابھی بھی نیچے تھا۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کوئی اس کا اور عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ فرشتہ نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا گیا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈھالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا۔ منادی نے پھر پوچھا، کچھ اور ہے اس کا عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ فرشتہ نے کہا، ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا، پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھانسنا تھا، اور اپنے کھانے کے لیے پراٹھے خریدے ہوتے تو میری نجات کبھی نہ ہوتی۔ محترم دوستو، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان ایک ہی التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں صدقات کروں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نمازیں پڑھوں گا، سجدے کروں گا، کچھ اور کروں گا۔ انسان یہ فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیرے نام پر صدقہ کروں۔ محترم عزیزو، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقے کی اور کیا حکمتیں ہیں ان کو ہمارا خالق جانتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔